الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه سبحان الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله ایک عرصہ دراز کے بعد ہاڑوتی کی سرزمین پہ حاضر اور یہ خوبصورت اتفاق کہ آپ کی محبت کی چھاؤں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں بے شک سبحان اللہ شرف باریابی ہو رہی ہے، قابل مبارکباد ہیں یہاں کے برادران طریقت اور ارباب سلسلہ، بے شک سبحان اللہ اور خاص کر عزیزم جناب ایشان اللہ اشرفی اور ان کے برادران اہل خاندان اور ان کی کمیٹی کے جملہ ممبران جنہوں نے عرس تاریخ السلطنت غوث العالم محمود یزدانی بے شک سبحان اللہ حضرت میر کبیر وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی بے شک سبحان اللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا وعنی کہ جلسہ پاک سے اس جلسے کو اس شام کو معنون کیا بے شک سبحان اللہ اور یہ فرمائش بھی کی ہے کہ حضرت تقریریں تو ہم آپ کی سنتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی لوگ سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہیں، لیکن آج کی شاعر ہے کہ مخدوم پاک کے بے شک سبحان اللہ حالات اور دیگر واقعات میں کیونکہ ہم سب اشرفی ہیں اور اپنے اشرف کو نہ جانے تو پھر کیسے بے شک سبحان اللہ بے شک اسی حوالے سے میں نے یہ طے کر لیا کہ چلو بات مخدوم پاک کی ہوگی لیکن اس سے پہلے نعت مصطفیٰ جارے رہے بے شک سبحان اللہ بے شک ایک بالکل تازہ ترین نعت پاک جسے میں آج کل کم و بیش اکثر محفلوں میں پڑھوں ایک کلام بالکل ایک نئے ماحول میں اور خاص کر اس وقت پوری دنیا جس ویشوک مہاماری میں جس عالمی وبا کا شکار ہے، اہل عقیدت اپنے اپنے شہروں میں گھروں میں ایک محدود دائرے میں محدود ہیں، بے شک بہت سارے لوگ اپنے سینے میں ارمان سجائے بیٹھے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے گی جب اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا گنبد خضرا بے شک سبحان اللہ بے شک وہ حج کی سعادت یا عمرہ کی برکتیں کب ملیں گے، بے شک بس اسی خیال کو اپنے دل و دماغ میں بسا کر کے کلام لکھا۔ اس کا جو ترنم ہے، کلام کو میں نے لکھنؤ سے بنگلور جاتے وقت ہوائی جہاز کے دوران شروع کیا اور اسی میں مکمل بے شک سبحان اللہ لیکن اس کا ترنم بڑا کمپلیکیٹڈ تھا اور کئی بار پڑھنے کے بعد اگر رات کی بات کی جائے تو میرا خمیر بھی کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے، بے شک اسی لیے میں ہر جگہ بات سے پہلے نعت پڑھ دیتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ تو رات کے حوالے سے بات کی جائے تو تھوڑی سی مالکوچ اور بھیروی دونوں کو مکس کر کے اس کا کمپاؤنڈ تیار کیا ہے رات کا، بے شک اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے لیکن نبھایا ہے۔ دعا کیجئے کہ نبھ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں
آئیے جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. مطلع نظر کر رہا ہوں سب دو چاہوں. قاری ابن علی صاحب ماشاءاللہ. عشق کی بے شک بے شک عشق کی عشق کی آگ ذرا دل عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. بے شک سبحان اللہ. عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. عشق کی ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. ارے اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ. بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان علی رسول نعرہ تکبیر. اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگہ بے شک تو صحیح. میں تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو رہا ہے مائک، لیکن اتنا ایکسپیرینس تو انہیں خود ہونا چاہیے کہ کتنا بیس رکھنا ہے اور کتنا ہم کو جو ہے وہ ریٹرن رکھنا ہے، کتنا کہاں کس موقع پہ وہ دیکھیں اور محسوس کریں. ضرور دیکھیے توجہ ہے آپ عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر. سر جھکائیں گے جہاں تیری چوکھٹ پر. ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان علی رسول حضور تاج العلماء نعرہ تکبیر. ان کی دہلیز سبحان اللہ پہ سر اپنا جھکاؤ. میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں، ایسی میری آشا کیا ہے. کوشش کریں. ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ. شعر دیکھیے گا، پس منظر گزر ہے افراتفری مہاماری. شعر دیکھیے کہ اپنی آغوش میں گھیرے کورونا کی وبا. اپنی آغوش میں گھیرے کورونا کی وبا. رحمتوں والی نظر آقا اٹھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صحیح اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح. اور میری اوقات کہاں موج
بچاؤ میری کشتی کو بچاؤ تو صحیح۔ اور حاصل کلام شعر ان تمام لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہوں جو مدینے سے دور ہیں مگر پورا مدینہ اپنے سینے میں بسائے بیٹھے ہیں۔ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمرہ نہیں جا پا رہا ہوں، حج نہیں جا پا رہا ہوں۔ کیوں؟ توجہ کہ جلوہ فیضان خواجہ غریب نواز حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ 6-7 لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، میں انہی کو سنا رہا ہوں اور یہی اکیلے سن رہے ہیں۔ یا تو اردو آپ کو آتی نہیں ہے یا آتی ہے لیکن اتراتی نہیں ہے۔ ایسا سنو کہ بولنے والوں کی بولتی بنی بن جائے۔ اب ایک بھی نعرہ آپ اس سے وعدہ کیجئے، آپ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بھی نعرہ بھی اسٹیج سے نہیں ہے۔ میں اسٹیج والوں کے لیے آیا بھی میں آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا قیمتی شعر میں نے پیش کیا اور آپ کے بال کو چھو بھی نہیں دیں۔ توجہ چاہوں گا۔ جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا، خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو صحیح، خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو صحیح۔ میں نے انہیں خاموش کیا ہے، آپ کو نہیں۔ توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، اور یہ بھی حاصل کلام شعر ہے۔ یہ شعر اگر دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو دعا دیجیے گا کہ پھر میری جان نکل جائے تو پرواہ نہیں، پھر میری جان نکل جائے تو پرواہ نہیں۔ آپ ایک بار میرے خواب میں بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بھی سن رہے ہیں۔ آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو صحیح۔ اور یہ دیکھیے گا 2 شعر باقی ہیں، دونوں عقیدے کے۔ ابھی تک تو میں فزیشین بنا تھا، اب ذرا سرجری کر رہا ہوں دوسرے انداز سے۔ بدعقیدوں کی کس طرح کہ بدعقیدوں کبھی گر جائے گا خود شیش محل، بدعقیدوں کبھی گر جائے گا خود شیش محل۔ ان کے میلاد کی محفل کو سجا، ان کے میلاد کی محفل کو سجاؤ تو صحیح۔ آخری شعر ہے اور یہ بھی دیکھے گا اسی انداز کا کہ چھوڑو احسان، چھوڑو احسان
کا کھاتے ہو انہی کا کبھی گاؤ تو صحیح اللہ اکبر یا رسول اللہ بالکل نہیں لگیں گے بس نعرہ انہی لوگوں کو لگے گا جن کا کھاتے ہو انہی کا کبھی گاؤ تو صحیح اور مقطع ہے توجہ چاہوں کہ تم کو مل جائے گی دارین کی نعمت نور تم کو مل جائے گی دارین کی نعمت نور نعت سرکار مدینے میں سناؤ نعت سرکار مدینے میں سناؤ تو صحیح اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ سبحان اللہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد ذرا بابا دے بلند پڑھیں کرتے نہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد جد الحسن والحسین والا جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں سارے مردوں کی بات کچھ مرد مومنین میں سے ایسے ہیں جو پورا کر دیتے ہیں اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا میں نے جس آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا بالکل سادہ سرل اور سلیج اور بالکل آسان ترجمہ ہے من المؤمنین رجال کم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں there are certain people from the believers کچھ ایسے مرد ہیں they completed their commitment from what they have done with Allah subhanahu wa ta'ala جنہوں نے پورا کر دیا اپنے اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا وعدہ سب کر کے آئے ہماری بھی روح وعدہ کر کے آئی ہے آپ کی بلکہ قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں وہ سب وعدہ کر کے آئے خود ارشاد ربانی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ إِلَى آخِرِ ایک وعدہ الہی ہم سارے بنی آدم نے اللہ سے کیا ہے کچھ ہی ایسے ہیں جو پورا کرتے ہیں اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا جو لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں ان کی بھی دو کیٹیگری ہیں آگے ارشاد ربانی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ انہی وعدہ پورا کرنے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو وعدہ پورا کرتے کرتے اللہ کی راہ میں اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دیتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں بولیے شہید ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں وَمَن يَنْتَظِرُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ کچھ ایسے ہیں جو شہید تو نہیں ہوتے لیکن مرتے تب تک انہیں شہادت کا انتظار رہتا ہے اور اللہ کے کلام میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا چاہے انبیاء کی جماعت ہو رسولوں کی جماعت ہو صحابہ کی جماعت ہو چاہے عاشقوں کی جماعت ہو چاہے فاسقوں کی جماعت ہو چاہے مومنوں کی جماعت ہو چاہے کافروں کی جماعت ہو وعدہ سب نے کیا مگر جن لوگوں نے وعدے کو مکمل کیا
اللہ نے انہی میں سے کسی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، بے شک رسالت کا تاج رکھا، کسی کے سر پہ غوثیت کا تاج رکھا، قطبیت کا تاج رکھا، ابدالیت کا تاج رکھا، کسی کو فاضل بنایا، صوفی بنایا، تو کسی کو عالم بنایا اور فضیلت کا تاج رکھا۔ وہ فضیلت نہیں جو مدرسے میں چادر لپیٹ کے دی جاتی ہے، وہ دستار فضیلت جو علم کی بنیاد پہ اللہ اپنی توفیق سے عطا کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوست، جنت کی فضاؤں میں رہتے تھے سیدنا آدم علیہ السلام، لیکن دنیا میں بھیج دیا گیا، آزمائش لی گئی، سخت پریچھا، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، مگر وعدہ نہیں بھولے، رات دن رو رو کے یہی عرض کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں۔ اللہ کو یہ عطا پسند آئی، وعدہ پورا ہوا، تو اللہ نے ان کے سر پہ سخوت کا تاج رکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وعدہ پورا کیا تو اللہ پاک نے انہیں انہو کان عبدا شکورا کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ پورا کیا، سب سے کٹھن پریچھا انہوں نے دی، ایک دو نہیں 4 5 دے ڈالی، اور سب سے جٹل، عقل بنی، اوشوسنی اگر کسی کو کہا جائے تو وہ اپنے بیٹے کی قربانی تھی، اسے بھی کر ڈالا۔ اللہ نے ان کے سر پہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کا تاج رکھا۔ بے شک بے شک۔ حضرت ادریس نے وعدہ پورا کیا تو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا تاج۔ بے شک۔ حضرت اسماعیل نے وعدہ پورا کیا تو إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کا تاج۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ پورا کیا تو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ نے وعدہ پورا کیا تو کلمت اللہ انہیں بنا دیا، روح اللہ بنا دیا، انہیں اپنی بے شمار نشانیوں میں سے عظیم نشانی بنا دی، اور زمین پہ رہنے والے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، بلندی عطا کر دی۔ میرے نبی کا حال تو یہ تھا کہ پورا جیون ہی آپ کا پریچھاؤں میں الجھا ہوا تھا، بچپن سے لے کر کے اعلان نبوت تک، اور وہاں سے لے کر کے قیام مکہ تک، اور وہاں سے لے کے ہجرت مدینہ، اور وہاں سے لے کے آپ کے نثار تک، آزمائش ہی آزمائش، مگر میرے نبی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ وعدہ ایسا پورا کیا کہ ان کے سر پر محبوبیت کا تاج رکھا، اور اعلان کر دیا کہ کوئی اللہ کا کلیم ہے، کوئی اللہ کا ذبیح ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا صفی ہے، کوئی اللہ کا نجی ہے، مگر محبوب آپ اتنے پیارے ہو، اتنے پیارے ہو کہ آپ صفی اللہ نہیں، نجی اللہ نہیں، آپ کلیم اللہ نہیں، بلکہ سراپا حبیب اللہ۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تب چلے گا، بغیر نعرے کے بھی چلے گا، بس سمجھتے رہو، منہ کھولتے رہو، آپ منہ کھولتے رہو، میں ان کا پور کھولتا رہوں گا۔ بے شک۔ ارے مسکرایا کرو یار، اس پر کوئی جی ایس ٹی نہیں۔ How much you can smile wherever and whatever, wherever، جہاں چاہو، جتنا چاہو، جب چاہو، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو دشمن ذرا گھبراتا ہے، اور بدعقیدہ سب سے زیادہ گھبراتا ہے۔ آئیے مسکرا چکے ہیں تو اسی ماحول میں، اسی ماحول میں آگے بڑھتے ہیں۔ ابو بکر نے وعدہ پورا کیا تو صدیقیت کا تاج، عمر بن خطاب نے وعدہ کیا پورا کیا تو عدالت کا تاج، فاروقیت کا تاج ان کے سر پر۔ عثمان ذی النورین نے وعدہ پورا کیا تو اللہ نے انہیں ذی النورین کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا۔ لوگ ایک نور لے کے مطمئن ہے، میرا عثمان 2 نور والا۔ اور علی نے وعدہ پورا کیا
تو کرامت کا تاج ہو یا ولایت کا تاج ہو یا امامت کا تاج ہو، سب مولا مرتضیٰ کے سر پہ لگ گئے۔ امام حسن نے وعدہ پورا کیا تو امامت کا تاج انہیں مل گیا، اور پیارے حسین نے وعدہ پورا کیا تو شہادت کا تاج ان کے سر پہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی وعدے سے گزرتے ہوئے پورا کرتے کرتے ائمہ طاہرین اپنے وقت کے عباس بن گئے۔ اسی وعدے کو پورا کرتے کرتے عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہو گئے۔ اسی وعدے کو پورا کرتے کرتے معین الدین حسن غریب نواز ہو گئے، سلطان الاولیاء ہو گئے۔ اسی وعدے نے محمد ابن احمد بدایونی کو محبوب الہی بنا دیا۔ اسی وعدے کی تکمیل نے نصیر الدین کو دہلی کا چراغ بنا دیا۔ اسی وعدے کی تکمیل نے سراج الدین کو آئین ہند بنا دیا۔ اسی وعدے کی تکمیل نے علاء الحق کو، اگر فرید الدین کو گنجے شکر بنایا تو علاء الحق کو گنجے نبات بنا دیا۔ بے شک بے شک۔ اور یہی وعدہ تخت سمنان پر بیٹھ کر جب سلطان سمنان مخدوم اشرف نے پورا کیا تو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں سمنان کا نہیں سارے جہان کا سلطان بابا سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ اور ایسا بنایا کہ انہیں دنیا قطبۃ الکبریٰ، تاریخ السلطنت، غوث العالم، محبوب یزدانی، جہانگیر بھی کہنے لگی، میر کبیر بھی کہنے لگی، اشرفیوں کا پیر بھی کہنے لگی۔ آج میں اسی ذات ستودہ صفات کا ذکر کرنے بیٹھا ہوں۔ تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن آج ذکر سنیے۔ سمنان کہاں ہے؟ آپ اشرفی ہیں تو ایک تفصیل سے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سمنان ایک پروونس ہے، شیراز کے اوپر ہے، اور تہران، موجودہ تہران جو ہے، جو ایران کی راجدھانی ہے، اس سے تقریباً 250 میل اور خوبصورت پہاڑوں کے جھرمٹ میں وہ شہر آ رہا ہے۔ سلطنت نور بخشیہ وہاں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جب دنیا میں اسلام کے نام پر صرف سلجوقیوں کی حکومت تھی، یا پھر بنی عباس تھے بغداد میں، جو اپنے دائرے تک محدود تھے، پورے عالم اسلام کے وہ بھی خلیفہ نہیں بن پائے الا ماشاء اللہ۔ سلجوقیوں کی حکومت تھی، اور سلجوقیوں کے الگ الگ پارٹ تھے۔ ان میں سے ایک پارٹ سلطان احمد انجار کا تھا، جس کے دائرے حکومت میں سمنان بھی آتا تھا۔ لیکن سمنان ایک خود مختار سلطنت تھی، ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا تھا انہیں سلجوقیوں کو، ایسی خود مختار سلطنت تھی۔ پھر وہی دور آیا، مخدوم پاک نے جب آنکھ کھولی، وہ بھی ایک بڑا دل پذیر واقعہ ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا نسب 14 واسطوں سے حضرت امام موسیٰ کاظم سے جا کے 12 واسطوں سے ملتا ہے، اور امام جعفر صادق اور پھر اس کے بعد مولا حسین، یعنی حسینی سید تھے۔ سلطنت نور بخشیہ کے سلطان تھے، اور آپ کے دائرے حکومت میں اصفہان بھی تھا، رے بھی تھا، زاہدان تک، یعنی پاکستان کے بارڈر تک سمنان کی حکومت تھی۔ سلجوقیوں کو ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے سب کچھ دیا تھا ابراہیم نور بخشی، بس صرف وارث نہیں تھا ان کے پاس۔ کئی سال گزر گئے، کوئی اولاد نہیں۔ ایک دن اپنے محل کی فضیل پر چہل قدمی کر رہے تھے، پریشان تھے کہ ایک مجذوب ابراہیم، اتفاق سے ان کا بھی ایک مجذوب آئے ابراہیم نام کے، حق ہو کی صدا دے رہے تھے۔ سلطان کو پریشان ٹہلتے دیکھا تو کہا، سلطان وارث کے لیے پریشان ہے؟ کہا، حضور بہت پریشان ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی ایک وارث مل جاتا تو میں بھی سکون سے کم اپنی جان جانے جہاں کو دے دیتا۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں۔ اس حوالے سے آپ نے بہت سے لوگوں سے دعا کری، انہی میں سے
حضرت علاؤالدولہ سمنانی جن کا مقبرہ آستانہ آج بھی سمنان شہر میں شمالی طرف، ان سے دعا کرائی، وہ مخدوم پاک کے استاد تھے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ حضرت سید یوسف الحمدانی کی بارگاہ میں گئے، ان کی مزار پہ حاضری کی، وہاں بھی دعا کی، ان کے سجادہ نشین اور اپنے سسر محترم حضرت خواجہ احمد یسوی کی بارگاہ میں آئے اور کہا سسر جی آپ تو منصب ولایت پر ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت خواجہ احمد یسوی جو ہے جن کو پیر ترکستان کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ آج کل لوگ سیریل دیکھتے ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں نوجوانوں کی توجہ ہونی چاہیے۔ پیر سارے ترکستانیوں کے پیر حضرت خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ علیہ، اور وہ معلوم ہے میرے مخدوم پاک کے نانا ہیں، انہی کے مرید کا نام سلیمان شاہ ہے، جس کے مرید جو ارطغرل الغازی کا والد تھا، سلیمان شاہ اس کے مرید تھے، ان کے مرید تھے حضرت خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ علیہ۔ میدان ولایت میں آپ کا دودھ ہی بولتا تھا، آپ کی شان ولایت ایسی تھی کہ جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لیتا تھا گناہوں سے پاک ہو جاتا تھا۔ اتنی عظیم المرتبہ شخصیت تھی خواجہ احمد۔ آپ حسنی سید ہیں، مخدوم پاک کی والدہ جو تھی امام حسن کی اولاد تھی اور والد امام حسین کے۔ آپ مرید و خلیفہ تھے حضرت سید یوسف الحمدانی کے، اور آپ کے بڑے چہیتے مرید و خلیفہ تھے حضرت یونس حیمرے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ آج بھی ترکی زبان میں ان سے بڑا شاعر کوئی نہیں۔ یہ سب وہ حضرات ہیں جو ماوراء النہر میں رہا کرتے تھے، جو کسی زمانے میں رشیا کا حصہ تھا، آج رشیا سے کٹ گیا، وہ ازبیکستان، قزاقستان، ترکمانستان، ادھر جتنے بھی تان ہیں ان سب کو ماوراء النہر کہتے ہیں، وہاں رہتے تھے۔ ان کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے مسکرا کے کہا اے ابراہیم صبر کر، توجہ ہے، حضرت خواجہ احمد یسوی نے فرمایا ابراہیم صبر کر، میرا نواسا جلدی آنے والا، اور یاد رکھنا وہ بڑا خاص بندہ ہوگا۔